وأتباعه وأزواجه وذرياته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اسلامی خواتین، ہم سب کے لیے جہاں اس بات پہ مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ مزید مسرت اور خوشی کا مقام یہ ہے کہ ہمارے بیچ ایک عظیم شخصیت اور صاحب نسبت بزرگ عارف باللہ جناب حضرت مولانا محمود الحسن دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، اور الحمدللہ جس عظیم شخصیت سے حضرت والا کو اجازت حاصل ہے، اگرچہ ہم لوگ ان کا نام کم جانتے ہیں، کم پڑھتے ہیں، لیکن 1984 کے اندر جب میں نے اشرف العلوم کنوا کے اندر داخلہ لیا اور فارسی دون کی جماعت میں تھا، تو اس وقت ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی جس کا نام تھا عرفان محبت، اشعار کے اندر ہے، اور اس کتاب کے لکھنے والے حضرت مولانا مد ظلہ العالی کے پیر و مرشد جناب حضرت مولانا احمد پرتاب گڈھی علیہ الرحمہ ہے۔ اسی میں ایک نعت ہے، جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا۔ یہ دیکھیے بخاری شریف ہے، اور یہ بخاری شریف کی دوسری جلد ہے۔ جتنی لمبی چوڑی اور موٹی یہ دوسری جلد ہے، تقریباً پہلی جلد بھی اتنی ہی لمبی چوڑی اور موٹی ہے، اور دونوں جلد کے اندر تقریباً 7,500 حدیث پاک ہیں، یعنی وہ باتیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے نکلی، اور آپ کے اصحاب نے، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، عبداللہ بن مسعود نے، ابو ہریرہ نے، ابو ذر غفاری نے، عمار نے، حضرت عائشہ نے، حضرت حفصہ نے، اور حضرت فاطمہ نے، جتنے بھی صحابی اور صحابیات تھی سب نے یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا جامعہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات تک پہنچا، جامعہ عائشہ للبنات مکہ تک پہنچا، اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی دینی ادارے ہیں، خواہ وہ مدرسۃ البنات ہو یا لڑکوں کا مدرسہ ہو، اس طریقے سے حدیث پاک کی تعلیم یہاں تک پہنچی۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب کا آغاز کیا تو کتاب الوحی اور اس کے بعد کتاب الایمان، یعنی ایک انسان کے لیے اس دنیا کے اندر اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو وہ آدمی بامراد ہے، کامیاب ہے، اور اگر دنیاوی اعتبار سے بہت مالدار ہو، منصب اور رتبے کا مالک ہو، لیکن اگر اس کا قلب ایمان سے خالی ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ مردود ہے، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور جب حضرت اپنی کتاب کو مکمل کر رہے ہیں تو اخیر میں جو کتاب لائے اس کا نام ہے کتاب التوحید۔ توحید کے معنی اللہ کو ایک ماننا، تو کتاب الایمان اور کتاب التوحید ان دونوں میں ایک بہت عظیم مناسبت ہے۔ حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب آپ بالغ ہو گئے، صاحب عقل و شعور ہو گئے، تو آپ کا قلب نور ایمان سے منور ہو، اور جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہو تو اس وقت آپ کی زبان کے اوپر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری اور ساری، اس لیے کہ پیغمبر نے